اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت اور پاک نام سے جو اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمیشہ سے ہم سب پر رحمت خاص فرمانے والے ہیں۔ گزشتہ سال حکیم بابا سیف اللہ کی طرف سے میرے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو دوستو، آج کا میرا یہ جو گفتگو کا موضوع ہے، میں خاص طور پر ان بندوں سے مخاطب ہوں، ان بھائیوں سے مخاطب ہوں جن کا قوت خاص کے ریلیٹڈ ایک بڑا خاص ایشو ہوتا ہے، جس کو ہم اکثر کہتے ہیں کہ نفس کا ڈھیلا پن۔ دیکھو، نفس کا جو ڈھیلا پن ہوتا ہے یہ دو حال پہ ہوتا ہے، یعنی جس بندے کا نفس ڈھیلا ہوگا اس کی ٹائمنگ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ جڑی ہوتی ہیں۔ جس بندے کی ٹائمنگ نہ ہو اس کا نفس بھی ڈھیلا ہوتا ہے، اور جس کا نفس کا ڈھیلا پن ہو جائے اس کی ٹائمنگ نہیں ہوا کرتی، اور اس کے اسباب کئی ہوتے ہیں۔ خاص طور پر نوجوانی میں جو نوجوان شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کو اگر یہ ایشو ہو جائے شادی کے بعد فوراً بعد، تو ان کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ بچپن میں وہ غلط کاری کرتے رہے، یعنی کیا کہتے ہیں، مشتری کرتے رہے ہیں۔ غلط کاری کے سبب سے ان کی جو وینیں ہوتی ہیں اس کی نفس کی، وہ پرابلم میں ہوئی ہے، ان کا ایشو آ گیا، ان میں فالج ہو چکا ہے، ان کے پٹھے پورے کام نہیں کر رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو عزائر ایسا ہوتے ہیں وہ بھی ڈیمیج ہوتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اپنی وائف کے پاس جاتے ہیں تو ان کے نفس کا جو ہے نا وہ ڈھیلا پن ہو جاتا ہے، وہاں پر یہ زیرو ہو جاتا ہے، اور جب وائف سے علیحدہ ہوتے ہیں، دوسرے کمرے میں ہوں یا واش روم میں چلے جائیں، تھوڑا ہاتھ ماریں تو ایون بالکل فل ٹائٹ ہو جائے گا، اور یہ یوں ہوگا کہ جیسے بالکل یہ 100% ہے۔ لیکن جب وہ تیار ہو کر پھر وائف کے پاس آتا ہے تو پھر وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بندے غلط کام کرتی ہیں، بوجھ سنی کرتے ہیں، تو یہ بوجھ سنی کا جو عمل ہے یہ تنہائی کا عمل ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر یہ لوگ جو ہوتے ہیں اسی چیز پہ، تنہائی پہ ہی اکتفا کر لیتے ہیں، ان کو عادت پڑ جاتی ہے تنہائی والی۔ اور جب کوئی دوسرا فریق یعنی وائف ان کے پاس ہو تو پھر یہ نفسیاتی طور پر ان کو ایک پریشر ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ تو غلط کار ہی اس کا سبب ہوتا ہے، اور اس کی یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ دماغی علت کی وجہ سے، نفسیات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے ہم اکثر کہتے رہتے ہیں کہ دیکھو، جو بندہ غلط کاری کرے گا وہ عورت کے قابل نہیں رہے گا۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے جو آپ کے ساتھ کل کو ہونا ہے وہ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے بیٹا، یہ جو غلط کاری ہے یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کا ایشو ہے کہ شادی کے بعد کہ نفس کا ڈھیلا پن ہے اور آپ کے پاس ٹائمنگ نہیں ہے، تو اس کے لیے ہم بہت اچھا سا آپ کو ایک فارمولہ بھی دینے والے ہیں، اس کو بھی لکھ لو۔ ہاں، اگر آپ میرے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتے ہو یا آپ کا ایشو کچھ زیادہ ہے تو بیٹا ضرور میرے سے مشورہ لو۔ یہی میرے 2 نمبر ہیں جو سامنے اسکرین پر آ رہے ہیں، مجھے فون کال کریں، دوائی مشورہ کے مطابق میں آپ کو بھیج دوں گا۔ اگر آپ اس کو خود بنانا چاہتے ہیں تو نسخہ آپ کی حاضر خدمت ہے۔ بیٹا اس میں آپ نے لینا کیا ہے، موصلی سفید لینی ہے، انڈیا والی خالص ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس کئی دوائیاں ایسی ہیں جو چائنا سے پلاسٹک کی بنی ہوئی آ چکی ہیں، اور ہمارے لالچی دکاندار جو ہے پنساری وہ بیچ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیٹا اس میں موصلی سفید آپ کی 5 تولہ ہے، تال مکھانا یہ آپ کا 5 تولہ، 2 چیزیں ہو گئی، اکرکرا خالص سفید وائٹ والا یہ آپ کا 2 تولہ ہے، زعفران خالص یہ آپ کا 1 تولہ، اور کوزہ مصری آپ کی 10 تولے ہے۔ تو زعفران کو الگ جو ہے نا کھرل میں آپ نے پیس لینا ہے، بالکل میلٹ بریک ہو جائے، اور باقی چیزوں کے ساتھ مکس کر کے اس کو سفوف کر لیں، ڈبی میں محفوظ رکھیں۔ 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام، ایک چھوٹا چمچ جو ہوتا ہے نا چائے والا وہ لینا ہے، یا پھر بڑا چمچ ہو چاول کھانے والا تو آدھا چمچ۔ اس کو جو ہے 2 ٹائم جو ہے استعمال کریں۔ خاص طور پر ہم مصری سے 1 مہینہ پرہیز کر لیں
گرم چیز کھانے پینے کا پرہیز کر لیں اور میرے اس فارمولے کو ایک مہینہ استعمال کر لیں، الحمدللہ یہ آپ کا ایشو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے بابا جی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔